نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ توبہ، اس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی کہ اس کے اندر برات ہے، یعنی اس کے اندر اعلان برات ہے مشرکین سے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں، یعنی فری ہیں، اب کوئی ذمہ داری نہیں ان کی، اب ان سے بری ہو گئے، یعنی ان سے برات ہو گیا۔ تو بڑی زوردار بیگننگ کی گئی، ہارش بیگننگ کی گئی اس سورہ کی، اور کیونکہ اس سورہ میں سے امان اٹھا لیا گیا مطلب اب کوئی کانٹریکٹ نہیں رہے گا۔ اب جو کانٹریکٹ انہوں نے مشرکین نے جس کی خلاف ورزی کی، اب وہ کانٹریکٹ توڑے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وعدوں کو، معاہدوں کو، پیس ٹریٹی کو اب توڑا جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اس میں پہل کی اور اس میں اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا، اور انہوں نے جو ہے حدیبیہ کی بھی جو ٹریٹی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا تھا۔ اب اعلان ہو گیا کہ اب جو ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی اعلان برات ہے، یعنی اب ان کو کوئی امان نہیں دی جائے گی۔ تو جیسے کہ کل بات ہوئی تھی کہ زید بن یوسے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے 4 باتیں بتائی گئی تھی کہ کوئی شخص اب ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، دوسرا جس کافر کے ساتھ معاہدہ صلح کا ہے وہ برقرار رہے گا، یعنی جس کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، یعنی ابھی اس کی ڈیٹیل ہم ابھی پڑھ لیں گے کہ جنہوں نے کوئی پریشان نہیں کیا، تنگ نہیں کیا، یا اپنا وعدہ نہیں توڑا، کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ معاہدے کو پورا کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ جس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی، یعنی جن کے ساتھ کانٹریکٹ توڑا جا رہا ہے بس اب ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ پھر چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مسلمان اور مشرکین حج میں جمع نہیں ہوں گے، اب جزیرۃ العرب کو مشرکین سے پاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 1، براءۃن، اعلان برات ہے۔ یہاں سے میں نے بتایا تھا حاذہ محذوف ہے۔ محذوف کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، لیکن وہ لکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ برات ہے تو برات ہے تو سمجھ نہیں آیا، تو یہ برات ہے، یعنی برات مطلب اعلان برات ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کس کا؟ بیزاری کا اور برات کا۔ براءتن جو ہے یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں با، را، حمزہ۔ اربرو کہتے ہیں کسی مکروہ کام سے نجات پا جانا، بیزار ہونا، ٹھیک ہے، شدید انداز ہے یہ۔ براءتن، برات ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من مطلب سے، اور اللہ ہی، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور و مطلب اور، رسولی، رسول، اور ہی اس کے، کس کے؟ اللہ کے، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ الذین، الی مطلب طرف، الذین ان کے جن سے عاہدتم معاہدہ کیا تم نے، وعدہ کیا تم نے، معاہدہ کیا تم نے، عاہدتم، عاہدہ یعاہدو ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ عاہدتم معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، من مطلب سے، اور مشرکین مشرکین میں سے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا اب ان سے معاہدہ ختم، کیونکہ کل اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا میں نے کہ مشرکین نے جو ہے مسلمان کے حریف قبیلے پر اٹیک کر دیا تھا، یعنی اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا۔ بنو بکر نے خزا پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ 10 سال تک حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن 2 سال کے اندر اندر ان پر اٹیک کیا، ان کو پریشان کیا، ان کو مارا، یہاں تک کہ 40 لوگ بچ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تب کہا گیا اب جب تم معاہدہ کا پاس نہیں رکھ سکتے، جب تم اپنے کانٹریکٹ کو پورا نہیں کر سکتے تو ہماری طرف سے بھی نہیں ہوگا، اب وہ ختم۔ تو برات ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے معاہدہ کیا تھا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، کیونکہ اب کیا کرنا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا. جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یعنی اب جو ہے یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب ختم، اب سب کچھ ختم. اور وارننگ کیا دی گئی آگے اس آیت میں؟ فسیحو، تو چلو پھرو. فا مطلب تو، سیحو چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو. یہاں پر سین یا ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سیحو چلنا پھرنا، سو موو اباؤٹ. ساحا یسیحو، ساحا یسیحو، سیح. اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ فعل امر. سیحو تو چلو پھرو. یعنی ساحا اصل میں کہتے ہیں کھلی جگہ کو. جیسے صحن ہوتا ہے، صحن گھر کا صحن ہوتا ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے. تو کھلی جگہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ کھلی جگہ میں جو ہے وہ چلا پھرا جاتا ہے. صحن میں بھی انسان چلتا پھرتا ہے. تو اسی سے یاد رکھے کہ فسیحو تو چلو پھرو تم، فی الارض زمین میں، فی مطلب میں، ارض زمین میں. اربعتا، اربعتا چار، اشہر مہینے، اشہر شہر کی جمع ہے یہ، شہر اشہر یعنی پلورل ہے، 4 مہینے. وَعْلَمُوا اور جان لو، علیمہ یعلمو سے بنائے، اور جان لو، انکم بے شک تم، انا مطلب بے شک اور کم مطلب تم، بے شک تم، غیرو نہیں، معجزی عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، اللہ ہی اللہ کو. معجزی عاجزہ یعجزو سے بنائے، معجزی فاعل ہے یہ، نہیں تم عاجز کرنے والے اللہ ہی اللہ کو. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، مخزی رسوا کرنے والا ہے، اخزا یخزی سے، مخزی فاعل ہے یہ، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین کافروں کو. تو یہاں پر کیا ہے؟ وارننگ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ ابھی بھی تم سوچ لو، سمجھ لو کہ تم نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو ابھی بھی تم سوچ لو. یہاں پر مہلت دی گئی ہے ان کو تاکہ وہ غور اور فکر کریں. یعنی اس اعلان کو سمجھو، اس اعلان کو معمولی اعلان مت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے. اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول مت لو. اور اب جو ہے ابھی بھی 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے. ابھی بھی تم سوچ لو، ابھی بھی سمجھ لو. جو اس وقت حرمت والے مہینے تھے وہ چل رہے تھے، اس لیے 4 مہینے کی مہلت دی گئی. حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا اور کچھ ظلم کرنا اور جنگ کرنا اور بہت ساری چیزیں الاؤ نہیں ہوتی ہے. ظلم تو خیر کسی بھی دنوں میں الاؤ نہیں ہوتا، لیکن حرمت والے مہینوں میں اور زیادہ اس کا جو گناہ ہے نا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر ان کو مہلت دی گئی کہ ابھی بھی تم سوچ لو، کیونکہ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ کتنے طرح کے لوگ تھے اس وقت. مطلب کانٹریکٹ کن کن لوگوں سے کیا گیا تھا. پہلے کیا کیا تھا کہ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی، ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا. یعنی پہلی قسم کن لوگوں کی تھی؟ جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا تھا. ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرۃ العرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، یعنی یہاں سے بھی نہیں جائیں گے اور اسلام بھی نہیں لے کر آئیں گے، ایمان بھی نہیں لائیں گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر اعلان جنگ ہے، یعنی پھر برات ہے. پھر بہت زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بری ہیں اللہ تعالیٰ. پھر دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت نہیں تھی. یعنی دوسری قسم کن لوگوں کی تھی؟ انہوں نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن کوئی مدت نہیں تھی، اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی. تو ان کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا کہ اب وہ معاہدے 4 مہینے تک جاری رہیں گے. اس دوران ان کو بھی وہی حکم دیا گیا کہ 4 مہینے سوچ لو، سمجھ لو، یہاں رہنا ہے تو یہاں رہ لو، باہر جانا ہے تو باہر جاؤ.
ٹھیک ہے. اور پھر تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا، یعنی کانٹریکٹ تو کیا تھا، لیکن انہوں نے بد عہدی کر دی، انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا. جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ یعنی چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. ان لوگوں کو کیا کہا گیا کہ اب اعلان ہے، برات ہے، اللہ تعالیٰ بری ہیں. اب کیونکہ یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، اس لیے اب تمہیں 4 مہینے تک کی مہلت ہے، اس کے بعد تم یہاں نہیں ٹک سکتے. چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا. یعنی چوتھی قسم کن لوگوں کی تھی؟ جن کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے، لیکن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن ٹائم لمٹ تھی کہ اتنے ٹائم تک یہ رہے گا. تو انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی، کسی اور کا ساتھ بھی نہیں دیا مسلمانوں کے خلاف. تو ان کو کیا کہا گیا کہ ان کی مدت جتنی ہے ان کی پوری کرو، یعنی ان کی مدت پوری کرو. تو ان آیتوں میں یہ بتایا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو پھر اب یہ دیکھیں، اب یہ مدت بھی کیوں دی جا رہی تھی؟ 4 مہینے بہت ہوتے ہیں. دیکھیے 4 مہینے ہمیں تو یہاں پر لگ رہے ہیں کہ 4 مہینے دیکھنے میں کتنے کم ہیں، لیکن کیا اصل میں وہ واقعی 4 مہینے تھے جو ان کو مدت ملی ہوئی تھی؟ اگر ہم پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور پوری 23 سالوں کی ہسٹری دیکھیں تو کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور پھر ان کو ستایا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا، صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے گئے، اینڈ تک دعوت دیتے رہے. 23 سال گزر گئے، جنگ بدر بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو مہلت ملتی رہی. اب حجت تمام ہو چکی تھی، اب ہر طریقے سے ان کو سمجھا لیا گیا تھا. اب کیا تھا؟ اب 4 مہینے بچے ہیں بس، اب جو ہے تمہارے ساتھ اب رعایت نہیں کی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اب بری ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے. آیت نمبر 3 دیکھیں، وَآذَانٌ اور اعلان ہے، آذان اور اعلان ہے. آذان کہتے ہیں اعلان کو، جیسے اذان دی جاتی ہے تو وہ بھی ایک طرح کا اعلان ہوتا ہے نا، کہ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے. تو آذان کسے کہتے ہیں؟ اعلان کو. اعلان ہے من اللہ، من مطلب سے اللہ ہی، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ وہاں مطلب اور، رسول ہی اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ الا مطلب طرف، ناسی لوگوں کی طرف، یوما دن، الحج الاکبر حج اکبر کے دن، ان اللہ بے شک اللہ، بری ہے، فری ہے، بری و ذمہ ہے، فری ہے، من المشرکین من مطلب سے مشرکین مشرکوں سے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی فری ہے. فَإِن تو اگر تب تم توبہ کر لو، یہ تم نے توبہ کر لی، توبہ یتوبو سے بنا ہے، تم فعل ماضی، توبہ کر لو. فعل ماضی کیسے پتہ چلا؟ آخر میں تم آ رہا ہے، تو یہ جو آخر میں فعل کے آگے تم لگتا ہے تو وہ ماضی کی پہچان ہے. توبہ کر لو تم، فَهُوَ تو وہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لا مطلب لیے اور کم مطلب تمہارے لیے. وَإِنْ اور اگر، تولیتم، تولا یتولا فعل ماضی ہے کیونکہ آخر میں تم لگ رہا ہے، اس میں تم جو لگ رہا ہے وہ فعل ماضی میں ماضی کی پہچان ہے. تو تولیتم تم نے منہ پھیرا، تم نے منہ موڑا، فَعَلَمُوا تو جان لو، فا مطلب تو، عالمو جان لو، علیمہ یعلمو سے، انکم بے شک تم، غیرو نہیں، معجزی عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، عاجز کرنے والے، اللہ کو. وبشری اور خوشخبری دے دو، بشرا یبشرو سے اور خوشخبری دے دو، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفرو کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، عذاب اور علیم دردناک عذاب کی. یہاں پر اور اعلان ہے، ہاں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اعلان ہے. اور
کس کی طرف سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، کیونکہ حضرت علی کو جب یہ آیتیں دے کے بھیجا گیا تھا تو کون سے دن بھیجا گیا تھا؟ حج اکبر کے دن۔ اب حج اکبر کون سا دن ہوتا ہے؟ کیا جمعے کے دن جو حج آتا ہے اس کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں؟ نو، یہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ حج اکبر عرب میں جو حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور جو عمرہ ہوتا ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں کیا کہا گیا؟ حج اکبر، یعنی حج والے دن حضرت علی کو یہ آیتیں لے کے بھیجا گیا تھا، اور کیا کہا گیا تھا؟ سب لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان کر دو۔ یوم النہار والے دن انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلان کر دیا، اور کیا اعلان کر دیا؟ کہ بے شک اللہ بری ہیں، بے شک اللہ فری ہیں مشرکین سے اور رسول سے۔ یعنی ایک انداز اس میں دیکھیں، اس کو فیل کریں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا غضبناک انداز تھا، آخری وارننگ تھی کہ اگر ابھی بھی نہیں مانے تو پھر 4 مہینے بعد کوئی مہلت نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی معافی نہیں، ابھی بھی مان جاؤ۔ تو یہ جو ہے اعلان تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ بری ہیں، پھر اگر تم نے توبہ کر لی، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ وارننگ ہے، پتہ چل رہا ہے اس سے ان آیتوں میں آگے دیکھیں کہ بے شک، اور اگر تم نے توبہ کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اگر تم نے توبہ کر لی، یعنی ابھی بھی تم نے نشانیاں دیکھ کر تم مان گئے، تم نے توبہ کر لی تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم یاد رکھو کہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ خوشخبری۔ واقعی یہ خوشخبری ہے، یعنی خوشخبری ہے کس کی؟ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ ویسے دردناک عذاب کے لیے خوشخبری لفظ استعمال کیوں کیے گئے؟ آگے جگہ جگہ قرآن میں کہ مشرکین کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، مشرکین کو خوشخبری سنا دو جہنم کے عذاب کی، اس طرح کی آتی ہے نا، کیونکہ بیسیکلی وہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ مومن کے لیے یا نیک لوگوں کے لیے وہ خوشخبری ہوتی ہے، یا پھر تمام مخلوقات کے لیے، جیسے کہ جب فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس میں قرآن میں آتا ہے کہ نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو آسمان اور زمین روتے ہیں، مخلوقات روتی ہیں، لیکن جب کوئی برا انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہر کسی کے لیے وہ خوشخبری ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیڑ پودے زمین آسمان سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس ظالم کو اٹھا لیا، بلا لیا، تو وہ بیسیکلی باقیوں کے لیے وہ خوشخبری ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کی بے شک اللہ بری ہیں، اس کا رسول بھی بری ہے، اگر مان جاؤ، سوچ لو سمجھ لو، 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر تم مان گئے، تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے، نہیں کری تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے۔ اور یہاں دیکھیں انداز، اس آیت میں انداز دیکھیں، ایک طرف تو توبہ کرنے کو کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف وارننگ دی جا رہی ہے، یعنی دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں، وارننگ بھی دی جا رہی ہے اور توبہ کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ آخری بار دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اس سے پہلے بار بار دعوت دی گئی، اب یہ آخری بار دعوت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 4، اب یہاں پر دیکھیں کنٹینیو ہے یہ والی آیت، کس سے؟ آیت نمبر 3 سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، جنگ ہے، یعنی بری ہے اللہ تعالیٰ، سوائے اب آگے کیا آ گیا کوشچن، یہ آیت نمبر 4، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جن سے، الذین ان لوگوں کے جن سے عاہدتم تم نے معاہدہ کیا، عاہدہ یعاہدو تم نے معاہدہ کیا، تم نے کانٹریکٹ کیا، من المشرکین من مطلب سے مشرکین مشرکین سے، ثم پھر لم نہیں ینقصونا نہیں ینقصوکم انہوں نے کمی کی تم سے، نون قاف صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ینقصو نقص ینقصو سے بنا ہے، یہ نقصان بھی اسی سے آتا ہے، جب نقصان کہتے ہیں نا ہم اسی سے آتا ہے، نقص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا نقص نکال رہا ہے، یعنی کمی کرنا، تو وہی ہے یہ ینقصوکم نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، یہ ینقصونا تھا، نون یہاں پر گر گیا لم کی وجہ سے، لم جو آ گیا یہ جازمہ،
تو اس کے معنی یہ آتا مضارع کے آگے ہے اور اس کے معنی کس میں ہو جاتے ہیں؟ ڈڈ ناٹ میں ہو جاتے ہیں. نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، شیئن کچھ بھی، ولم اور نہیں، یظاہرو انہوں نے پشت پناہی کی یا نہیں انہوں نے مدد کی. یظاہرو، ظاہرا یظاہرو، یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، نون یہاں سے گر گیا لم کی وجہ سے. اب یظاہرو کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا یا ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا یا ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا. نہیں ظاہرا علی جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور نہیں انہوں نے پشت پناہی کی، نہیں انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، علیکم تمہارے خلاف، تم پر مطلب تمہارے خلاف، علا پلس کم ان دونوں سے مل کر بنائے، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی. فَأَتِمُّ فا مطلب تو، اتمو تامیم میم، اتما یتمو سے بنائے، اتمو پورا کرو، پورا کرو تمام کرو، تو پورا کرو، الیہم ان کی طرف، الا مطلب طرف اور ہم ان کی طرف، عہدکم عہد ان کے، عہدکم عہد ان کے، الا مدتہم الا مطلب تک اور مدتہم ان کی مدت تک. مدت مطلب ان کی جو ٹائم لمٹ تھی، ٹائمنگ تھی ان کی کہ اتنے ٹائم تک ہمارا کانٹریکٹ چلے گا، تو تب تک ان کے ساتھ مدت کو پورا کرو. ان اللہ بے شک اللہ، یحبو وہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، احبا یحبو سے، المتقین متقی لوگوں سے، متقیوں سے. تو دیکھیں کہ سوائے ان لوگوں سے جن سے معاہدہ کیا تم نے، مشرکین سے، پھر نہیں انہوں نے کمی کی کچھ بھی اور نہیں انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان کی طرف ان کی مدت. تو دیکھیں کتنی بہترین آیت ہے یہ، لیکن کچھ آیتیں پکڑ کر پروپیگنڈا اٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اس والی آیت میں دیکھیں کہ کیا کہا گیا، وہ لوگ جن کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہوا تھا وہ کچھ لوگ تھے، وہ چند لوگ تھے جن کو اتنا جو ہے وارننگ دی گئی تھی کہ کانٹریکٹ ختم، جو بچے کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ یہ کہا گیا. لیکن جو لوگ وہ کچھ خاص لوگ تھے، عام لوگوں کے لیے نہیں تھا. لیکن یہاں پر جو ہے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹریکٹ کیا تھا، ٹریٹی کی تھی، صلح حدیبیہ کی ٹائم بھی کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے، کچھ ٹرائبس ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹریکٹ کرنا چاہتے تھے، معاہدہ کرنا چاہتے تھے، حلیف بننا چاہتے تھے، ہے نا. تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے جو ہے خود اپنے کانٹریکٹ کو توڑا، سیدھے چلے. اور ایک ٹائم لمٹ تھی ان کے ساتھ کہ یہ ہمارا کانٹریکٹ اتنے ٹائم تک چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ تم پورا کرو. تو یہی ہے نا اسلام، تقوی کی علامت ہے یہ کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے. کیونکہ عرب میں اسلام آنے سے پہلے بھی وہ لوگ زبان جب دے دیتے تھے تو اس کو بہت امپورٹنس دیتے تھے، اس کو توڑتے نہیں تھے، اور بہت یہ جو ہے ان کی ایک اچھی اخلاقی بات مانی جاتی تھی کہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرے، کوئی اپنے وعدے کو نبھائے، اپنے کانٹریکٹ کو پورا کرے. تو یہ بہت مشہور تھا عرب میں یہ بات تھی کہ وہ توڑتے نہیں تھے جلدی سے اپنے وعدے کو ایک بار جو کر لیا. لیکن یہ چند مشرکین تھے جو ہٹ دھرمی پر آ گئے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو دعوت ماننے کو تیار نہیں تھے، کلستے تھے، حسد کرتے تھے. تو ورنہ وعدے کو پورا کرنا اسلام آنے سے پہلے بھی اچھا سمجھا جاتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد تو ہے ہی تھی اچھی بات، اخلاقی بات، کہ اپنے انسان اپنے وعدوں کو پورا کرے، اپنے عہد کو نبھائے، چاہے وہ مشرکین ہوں یا وہ مسلمان ہوں. اور جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب گزر جائیں، تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت پھر ختم ہو جائے گی. تو حرمت والے مہینوں کی بات کی گئی کہ وہ گزرنے کے بعد مہلت ختم. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب کچھ قبیلے ایسے تھے جن کے ساتھ 9 مہینے تک کا کانٹریکٹ ہوا تھا، یعنی ان کی مدت کیا تھی، 9 مہینے کی تھی، 9 months کی تھی. تو کیا کہا گیا کہ ان کو ٹائم تک ان کی مہلت پوری کرو، جنہوں نے تمہیں پریشان نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی.
اور اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو، کیونکہ یہ تقوی کی علامت ہے. کانٹریکٹ پورا کرنا بہت بڑی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تقوی ہے. اور اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو تقوی اختیار کریں، اللہ کا حکم مانے، جو اللہ نے کہہ دیا بس وہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، انہیں فالو کرے. آیت نمبر 5 دیکھیں. وَإِذَا پھر جب، فا مطلب تو، اذا جب، انسلخا گزر جائیں، انسلخا سین لام خا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، گزر جانا، پاسٹ ہیو پاسٹ، انسلخا ینسلخو انسلخ جب گزر جائیں اشہرو مہینے، جب گزر جائیں اشہرو مہینے، الحرم حرمت والے، فقتلو تو قتل کرو، قتل یقتلو تو قتل کرو، المشرکین مشرکین کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم پاؤ تم انہیں، وجدتموہم جہاں تم پاؤ انہیں. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، وجدہ یجدو سے بنا ہے. وخذوہم اور پکڑو انہیں، اخذ یاخذو خذو سے، اور خذو پکڑو انہیں، ہم انہیں یعنی قید کر لو، اریسٹ کر لو. واحصروہم اور گھیر لو انہیں، محاصرہ کرنا، واحصرو گھیرنا، محاصرہ کرنا، اور گھیر لو انہیں. حا صاد را اس کی روٹ لیٹر ہے، حسرا یحسرو احسر تو یہ فعل امر ہے، احسرو تو واحصرو گھیرو انہیں، ہم انہیں. وقعدو اور بیٹھو، بیٹھ جاؤ، قاف عین دال قعدہ یعنی وحصروہم کا مطلب کیا ہے، اگر وہ کہیں قلعوں میں بھی جا کر چھپ جائیں تو تب بھی ان کا محاصرہ کرو، گھیر لو انہیں، چھوڑو نہیں. وقعدو اور بیٹھ جاؤ، قعدہ یقعدو سے، اقعد فعل امر، وقعدو اور بیٹھ جاؤ، لہم ان کے لیے، کل ہر، کل مطلب ہر، مرصد گھات پر، ہر مرصدن ہر گھات کی جگہ، گھات لگا کر، یعنی طاق میں بیٹھ جاؤ ان کے. فا ان پھر اگر، فا مطلب تو، ان مطلب اگر، تابو وہ توبہ کر لیں، تابا یتوبو سے بنائیں، تابو اگر وہ توبہ کر لیں، فعل ماضی ہے. وَأَقَامُوا اور وہ قائم کریں، اقامہ یقیمو سے، اور اگر وہ قائم کریں، صلاۃ نماز. وَآتُوا اور وہ دیں، آتا یوتی سے، آتوو وہ دیں، الزکاۃ زکات. فخلو تو چھوڑ دو، خا لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، خلو فعل امر ہے یہ تو چھوڑ دو. دین لیو، خلا یخلی خلی تو چھوڑ دو، سبیلہم ان کا راستہ، سبیل مطلب راستہ، اور ہم ان کا. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. یعنی اب یہ دیکھیں، یہی آیت اٹھائی جاتی ہے نا پروپیگنڈا کے لیے ہر وقت، ہر زمانے میں. اگر اس آیت کو ذرا اگر ہم آؤٹ آف کنٹیکسٹ دیکھیں، مطلب آگے پیچھے کی ہسٹری نہ دیکھیں، کس کنٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کو نہ دیکھیں، تو کیا امپریشن پڑ رہا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے مسلمان کوئی وحشی قوم ہے، یا مسلمان دیکھو کتنے ظالم ہیں اور کتنے دردناک ہیں. کیا ایسی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ بات اٹھائی جاتی ہے، یہ آیت اٹھائی جاتی ہے اور اس کی میننگ بتا دی جاتے ہیں، بس آگے پیچھے کا کچھ نہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں. ایون میں نے کچھ مسلمانوں تک کو بھی دیکھا ہے کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ آیت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیوں لکھا ہے قرآن کے اندر، اتنی سخت آیت ہے قرآن کے اندر. تو بات کیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیا یہ عام لوگ تھے؟ نو، یہ عام لوگ نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 سال تک مسلمانوں سے مقابلہ کیا، جنہوں نے 23 سال تک جن لوگوں کو سمجھایا گیا. 23 سال بہت ہوتے سمجھانے کے، کیا کوئی قوم اتنا ٹائم دیتی ہے سمجھانے کا؟ یعنی پہلے ان کو مارا پیٹا گیا اسلام لانے کے نام پر، ان کو ماں بیٹے کو یعنی ماں باپ نے بھی اولاد تک کو وراثت سے باہر کر دیا، اور ان کو ستایا گیا، ان کو شدتیں بہت تکلیفیں دی گئیں، تشدد ان کے اوپر کیے گئے. مکہ میں چٹائی میں لپیٹ کر آگ لگا کر ان کو پوری مکہ میں گھمایا گیا، ریگستان میں پتھر رکھ دیے گئے ان کو لٹا کر ان کے اوپر. یہ کیا کم تشدد تھا؟ یا یہ کم سختی تھی؟ کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ وحشی پن نہیں تھا؟ کتنا سلوک کیا گیا، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو.
ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو. طائف جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اتنا زخمی کیا گیا تو کیا رسول اللہ نے بد دعا بھی کی؟ کچھ 23 سال تک صرف برداشت کرنے کو کہا گیا، صرف ٹالریٹ کرو، صرف برداشت کرو. اور پھر اس کے بعد مدینہ بھی چلے گئے. جب بہت حد معاملہ پار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، ابھی بھی نہیں جنگ کرو گے، ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اب ایسا کرو، ان کو کوئی بات نہیں، تم یہاں سے چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، ہجرت کر لو، جگہ چھوڑ دو. جگہ چھوڑ دی. اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ سکون سے بیٹھے نہیں کہ مسلمان مدینہ میں کیسے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پھر جنگ بدر ہوئی تو وہ کھلی نشانی تھی، بالکل کھلی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی معجزہ تھا جنگ بدر. اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے. ایک بہت بڑی نشانی تھی بدر کی، پھر بھی نہیں مانے. یعنی اب بھی سمجھایا جا رہا ہے. پھر آخر میں دیکھیں حجت تمام کی گئی، اب بھی ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے ابھی بھی 4 مہینے توبہ کر لو، ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لو. اس کے بعد اب اگر تم نے توبہ نہیں کی، اب بھی اگر تم باز نہیں آئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، جب یہ گزر جائیں، پھر کیا کرو؟ قتل کرو ان کا. پھر یہ جنگ کے احکام ہے، پھر جنگ میں کوئی رحم نہیں کرتا. پھر ان کو پکڑو، ان مشرکین کا قتل کرو، جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں پکڑو، انہیں گھیر لو، گھیر کے بیٹھ جاؤ ہر گھات کی جگہ. لیکن پھر بھی دیکھیں کتنی نرمی والا برتاؤ پھر بھی کیا گیا. اگر وہ تم سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی انہیں پھر کچھ مت کرو، انہیں پریشان مت کرو. یہ ہے اسلام کا اخلاق. یہ سکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ پھر چھوڑ دو انہیں. بے شک اللہ پھر غفور الرحیم ہے. اگر ابھی بھی تم مان گئے تو اللہ غفور الرحیم ہے. توبہ اسی وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے. زبانی توبہ تو عمل کے ساتھ، یعنی ہم توبہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ عمل بھی بدلو اپنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، پھر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا. اور پھر یہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا، کیونکہ یہ 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک ارکان ہے، یہ ایک پلر ہے یہ. اور زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فقراء کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، جو حق مار کے بیٹھتے ہیں لوگ اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا مال ہے. یہ تو حق ہے غریبوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ہمارے مال میں رکھ دیا کہ تمہیں دینا ہے یہ حق. اور پھر کوئی سوسائٹی اس وقت تک بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ کمزور لوگوں کا حق نہ دیا جائے یا کمزوروں کا ساتھ نہ دیا جائے. جب وہ یہ شرطیں مان لیں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں امان دے دو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو ان آیت کو جو ہے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان آیات پر غور و فکر کرنی چاہیے. یعنی ہمیں خود کو یہ آیت نہیں پتہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم بتائیں، دوسروں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 اور دیکھیں. وَإِن، اور اگر، احدن، کوئی، من المشرکین، مشرکین میں سے، استجارکا، پناہ مانگے آپ سے، استجارکا، آپ سے پناہ مانگی. جیم واو را اس کے روٹ لیٹر ہیں. جار بھی اسی سے آتا ہے نا، جیم واو را اسی سے. جار کسے کہتے ہیں؟ جار کہتے ہیں نا پڑوسی کو، ہمسائے کو. تو ہمسائے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ حمایت طلب کرنا، پناہ مانگنا، حفاظت چاہنا، ہے نا، حفاظت دینا. تو یہاں پر استجارکا، اگر وہ پناہ مانگے آپ سے، پناہ مانگنا، استجارہ یستجیرو، اگر وہ پناہ مانگے آپ سے، فاجرہو، فا مطلب تو اجرہم، اجرہو، انہیں پناہ دے دو. اجر مطلب انہیں پناہ دے دو، فعل امر ہے یہ. تو اجارہ یجیرو اجر سے بنائیں. حتی، یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لیں. اسمع، یسمعو تھا، یسمعو عین کے اوپر پیش تھا، حتی کی وجہ سے زبر ہو گیا. کلام اللہ ہی، کلام اللہ کا. ثم، پھر، ابلغہ، پہنچا دو انہیں. بلغہ یبلغو سے، ابلغہ، پہنچا دو اسے. ما منعہ، اس کی امن کی جگہ. ما منع، ما منع ظرف مکان ہے، یعنی امن کی جگہ. ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، قوم، قوم ہے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتی. یعنی اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ دیکھیے اسلام کا اخلاق، کہ یہاں پر یہ کہا گیا اگر
کوئی بھی یعنی جنگ چل رہی ہے، جنگ کا موقع ہے، اس وقت اگر کوئی بھی تم میں سے مشرکین میں سے تم سے پناہ مانگے، یعنی وہ کہے کہ مجھے پروٹیکشن چاہیے، آئی سیک یور پروٹیکشن، اگر وہ کوئی تم سے مانگے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں انہیں پروٹیکشن دینی ہے، تمہیں انہیں پناہ دینی ہے، اور جہاں وہ اور اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں پہنچا دو تو اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتی، وہ قوم جانتی نہیں ہے. یعنی آخری ٹائم تک بھی ان کو سمجھاؤ، یعنی آخری ٹائم تک بھی ان لوگوں کو سمجھاؤ، ان سے یہ کہا جا رہا ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں بہت بڑا رسک ہے جو یہ لیا گیا ہے، بہت بڑا رسک، کیونکہ اس موقع پر خطرناک ہو سکتا ہے کہ دشمن پر بھروسہ کرنا بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس پر بھروسہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، دشمن پر بھروسہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. اتنا بڑا رسک گوارا کیا گیا، لیکن پھر بھی کیا کرو، آخری ٹائم تک اس کو دعوت دو، اس کو علم اس کو پہنچاؤ، اور پھر اس کو اگر وہ پروٹیکشن مانگے اس کو اس کی جگہ پہنچا دو، لیکن اس سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دو، اس کو بتاؤ کہ اسلام ہے کیا. تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا اخلاق ہے اسلام کا، اور یہ آخری پیغام بھی ہے کہ جو لوگوں کو آخری ٹائم تک بھی پیغام دو. یہ نہیں کہ ایک بار دے دیا، 2 بار دے دیا اور سوچا کہ بس میرا کام ختم، نہیں، آخری ٹائم تک ان کو پیغام دو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے.